كثيرا أولا وآخرا، والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سورہ نساء 16واں رکوع ہے، آیت نمبر 109. ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا. ارے تمہاری بساط یہی تو ہے. جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ تم نے دنیاوی زندگی میں لوگوں سے جھگڑ کر ان خیانت کرنے والوں کی حمایت کر لی. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، بھلا اس کے بعد قیامت کے دن اللہ سے جھگڑ کر کون ان کی حمایت کرے گا؟ امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ان کا وکیل بنے گا؟ ہا انتم قرآن کریم میں جہاں کہیں یہ لفظ آتا ہے انتم، تم لوگ، مخاطب کا صیغہ ہے، ضمیر ہے، اس کے اوپر ہا یہ کلمہ تنبیہ ہے. جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں ارے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو متنبی کیا جا رہا ہے. ہا انتم، ارے تم لوگ، تمہاری بساط یہی ہے، تم سے یہی ہو سکا. ہؤلاء اس میں اشارہ ہے، یعنی تم سب لوگ. جادلتم عنہم، تم نے مجادلہ کیا، تم نے جھگڑا کیا. عنہم، ان لوگوں کی طرف سے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں تم ان لوگوں کی طرف سے جھگڑ کر ان خیانت کرنے والوں کی حمایت کرتے ہو. فمن، پس کون ہے، یجادل اللہ، جو جھگڑا کرے اللہ سے. یجادل زبانی جو بحث مباحثہ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے جدال. تو کون ہے جو مجادلہ کرے گا، جھگڑے گا، عنہم، ان لوگوں کی طرف سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن. ام، یا من یکون، کون ہوگا، علیہم، ان لوگوں پر، وکیلن، کارساز، ان کا کام بنانے والا وہ کون ہو سکتا ہے. آیت کریمہ کا جو پس منظر ہے وہ ہماری ذہن میں رہے. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے رکوع کے آغاز سے کہ قبیلہ بنو ظفر کے ابن عبیرق کے بیٹوں میں سے، جس کے نام مختلف آتے ہیں، ترمذی اور حاکم جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں نام اس کا بشیر مذکور ہے. ابن جریر نے اور امام بغوی رحمہ اللہ انہوں نے طعمہ لکھا ہے، اور بعض حضرات نے بشر بھی لکھا ہے. تو بشر، بشیر یا طعمہ، یا بعض حضرات نے بشیر لکھا ہے. تو یہ جو عبیرق کا بیٹا تھا، اس نے چوری کی اور حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نقب لگا کے کچھ غلہ اور ہتھیار وہ چرا لیے. اور جب حضرت رفاعہ کو پتہ چلا تو پہلے انہوں نے صحابی پہ، لبید ابن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگایا، لیکن جب وہ تلوار نکال کے باہر آئے اور انہوں نے کہا کہ جو شخص مجھ پہ بغیر ثبوت کے الزام لگائے گا میں اس کا سر اڑا دوں گا، تو تب یہ ڈرا، اور چونکہ اس نے وہ غلہ ایک یہودی زید ابن سمین کے گھر میں وہاں چھپایا ہوا تھا، اس کے پاس امانت رکھا تھا، تو بعد میں اس نے کہا کہ یہ یہودی یہ چور ہے. اور نبی علیہ السلام بھی ابتداً وہ
جو بنو بیرق تھے، اس کا پورا قبیلہ، بنی ظفر، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رفاعہ سے فرمایا کہ چور یہ نہیں ہے بلکہ چور یہودی ہے اور تم اس پہ غلط الزام لگا رہے ہو۔ تو اس موقع پہ یہ رکوع نازل ہوا اور جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس منافق کی جو چوری تھی اس کو آشکارا کیا، اور وہ جو صحابی تھے اس صحابی کی حمایت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آیات نازل کی، اور وہ جو یہودی تھا اس کی بے گناہی بھی ثابت ہوئی، اور بعد میں یہی منافق یہ یعنی اس کا جو کفر تھا وہ بالکل ظاہر ہو گیا، اور یہ کفار مکہ سے جا ملا سزا سے بچنے کے لیے کہ میرا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اس کی جو موت ہے وہ کفر کی حالت میں ہوئی۔ بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ چوری کرتے ہوئے دیوار کے نیچے دب کر مر گیا تھا۔ تو اسی موقع پہ یہ ان آیات کا نزول ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ ہا انتم ہاؤلاء، اے لوگو تمہاری بساط یہی ہے کہ جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، قبیلہ بنو ظفر کیونکہ مسلمان تھے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کی طرف سے مجادلہ کرتے ہو، لڑتے ہو دنیا کی زندگی میں، تم اس کی بے گناہی کو ثابت کرنا چاہتے ہو۔ فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اس کی طرف سے کون جھگڑے گا، کون اس کا حامی ہوگا، اور وہاں اس کی صفائی کون بیان کرے گا؟ امن یکون علیہم وکیلا، یا وہاں ان کا کوئی وکیل بنے گا، کوئی کام بنانے والا، اس کی طرف سے بات کرنے والا کوئی بن سکتا ہے؟ ومن یعمل سوءا، جو شخص کوئی برا کام کر گزرے، او یظلم نفسا، یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، فانما یکسبہ علی نفسہ، او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگ لے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو بہت بخشنے والا بڑا مہربان پائے گا۔ ومن یعمل، اور جو شخص کر گزرے، سوءا برائی، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پہ ظلم کرے، سو کے معنی چونکہ اس کے بعد یظلم نفسہ کا لفظ آ رہا ہے تو علماء نے لکھا کہ سوءا سے مراد وہ برائی ہے، وہ گناہ ہے کہ جو متعدی ہو، کسی اور پر کوئی ظلم کرے، زیادتی کرے، اور یظلم نفسہ اپنے اوپر ظلم کرے، کوئی ایسا گناہ جس کا اثر، جس کی برائی اور جس کا نتیجہ جو ہے وہ اسی شخص پہ منتج ہوتا ہے۔ ثم یستغفر اللہ، جس طرح کا گناہ بھی ہو، گناہ کبیرہ، صغیرہ اور متعدی گناہ ہے، لازمی گناہ ہے، اس کے بعد یستغفر اللہ، وہ اللہ سے معافی مانگ لے۔ استغفار کے معنی اصل یہ جو لفظ ہے غین فا را، اس کے معنی باندھا ہے، جس کے معنی ہے چھپانا۔ تو سین تا یہ جب بھی آتا ہے باب استفعال سے، سین تا کسی فعل کے اوپر آئے تو اس کا عربی میں معنی ہوتا ہے یعنی وہ چیز طلب کرنا۔ غفران بخشش ہے تو سین تا کے معنی بخشش طلب کرنا۔ ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے معافی مانگ لے، بخشش طلب کرے، یجد اللہ، وہ پائے گا اللہ کو، غفوراً بہت بخشنے والا، رحیماً بڑا مہربان، غفوراً جو اس کے گناہ ہیں، گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالی معاف کر دے گا اور بخش دے گا، رحیماً اپنی طرف سے مزید رحمت بھی فرمائے گا، مہربانی بھی فرمائے گا۔ ومن یکسب اسما، یہ تو ایک شخص کا اس کا ذکر ہے کہ گناہ کے بعد وہ پشیمان ہوا اور اس نے گناہ کے اوپر ندامت کا اظہار کیا، توبہ استغفار۔ دوسرا شخص ومن یکسب اسما، جو کوئی گناہ کرتا ہے، فانما یکسبہ علی نفسہ، اس کے گناہ، اس کی جو کمائی ہے، خود اس کا نقصان اس کو پہنچتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ پورا علم بھی رکھتا ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ یکسب، کسب کا لفظ کئی بار بتا چکا ہوں کہ اردو میں کسب عام طور پہ معاش، کسب معاش، روزی کمانا، پیسے کمانا، اس کے لیے کسب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم میں کسب کا اکثر جو تعلق ہے وہ نیکیوں کے ساتھ یا برائی کے ساتھ ہے۔ کسب کے معنی ہوتے ہیں نیک عمل اختیار کرنا یا کوئی برا کام کرنا۔ ومن یکسب اسما، جو شخص کوئی گناہ کمائے، فانما یکسبہ علی نفسہ، تو اس کی جو کمائی ہے، جو گناہ اس نے کیا ہے، اس کا وبال خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ پورا علم بھی رکھتا ہے، اس کا علم بھی کامل ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔
اب دوسرا شخص اوپر ومن یکسب ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ، کہ جو گناہ کرے جس طرح کا بھی گناہ ہو اس کے بعد استغفار کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالی کو پائے گا بہت معاف کرنے والا مہربان۔ ومن یکسب خطیئۃ او اثما، اس کے مقابلے میں وہ شخص جو کسب کرے، جو کمائی کرے کسی غلطی کا، او اثمن یا گناہ کا مرتکب ہو، گناہ کا ارتکاب کرے، ثم یرمی پھر اس کا الزام لگائے، بریئن کسی بے گناہ پر، اس گناہ کو کسی بے گناہ کے ذمے لگا دے، فقد احتمل یقیناً اس نے لاد دیا، اس نے اٹھایا، بہتانن بھاری بہتان، و اسما مبینا اور کھلا گناہ۔ ومن یکسب اور جس نے کمایا، خطیئتن چھوٹا گناہ جس میں قصد اور تعمد لازم نہیں ہے، یعنی ایسا گناہ جو قصدن ہو یا بغیر قصد کے ہو گیا اسے، یا بعض حضرات فرماتے ہیں جو بین اللہ و بین عبدہ ہو، وہ گناہ جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہو، ایسا گناہ اس نے کیے یعنی لازمی گناہ۔ اور اسم بڑا گناہ جس میں قصد لازم ہے، کسی گناہ کو قصد، اس کا قصد کرنا اور گناہ کا ارتکاب کرنا، تو خطیئہ چھوٹا گناہ اور اسم بڑا گناہ۔ جس نے ارتکاب کیا، کمایا، خطیئتن چھوٹے گناہ اور اسمن یا بڑے گناہ کو، ثم یرمی بہ پھر اس کا الزام لگا دیا، یرمی بہ رما یرمی رمیون، اس کے اصل معنی ہوتے پھینکنا، مارنا، جیسے حاجیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے رمی جمار، کنکر مارنا جو شیاطین کو مارے جاتی، تو اس کو رمی جمار کہا جاتا ہے۔ تو رما یرمی کے معنی پھینکنا، مارنا۔ اب الزام لگانے کے لیے، تہمت لگانے کے لیے بھی کوئی شخص اپنا گناہ دوسرے کے اوپر پھینک رہا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یرمی بہ، کہ اس کی تہمت لگائے، الزام لگائے، بریئن بے گناہ، بے تعلق شخص پہ، فقد احتمل یقیناً اس نے اٹھایا، احتمال سے برداشت کرنا، اٹھانا، بہتانن یعنی کسی کی طرف جو غلط نسبت کی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے بہتان، اسم مبینہ صریح گناہ۔ پہلا شخص گناہ ہوا، بڑے سے بڑا گناہ، لیکن اس کے بعد اس نے استغفار کیا، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اپنے رب کو پائے گا بڑا مہربان۔ اور وہ شخص کہ جس نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کا الزام کسی اور کے سر دھر دیا، تو ایسا شخص فرمایا یہ بھاری بہتان اور کھلا گناہ اپنے اوپر لاد دیتے ہیں۔ ایک تو وہ گناہ کیا اس کا وبال، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی اور کے اوپر بہتان لگانا، اس کا الگ گناہ۔ یہاں پہ رکوع مکمل ہو گیا، اگرچہ آگے بھی ذکر اسی کا ہے، اسی واقعے کا ہے، اسی واقعے کے پس منظر میں ان آیات کا نزول ہوا۔ البتہ اگلا رکوع شروع کرنے سے پہلے یہ جن آیات کو ہم نے سن لیا، اس رکوع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی خطاب تھا، امت سے بھی خطاب ہے، تو اس میں مقدمے کے حوالے سے، فیصلے کے حوالے سے چند اصول کا ذکر ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائے شروع میں، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، ہم نے کتاب نازل کی ٹھیک طور پہ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس چیز کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دکھا دیا، سمجھا دیا۔ ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ جو خیانت کرنے والے ہیں آپ ان کے طرفدار نہ بنیں۔ تو پہلا اصول یہ ہے کہ تمام فیصلے مسلمانوں کے وہ کتاب اللہ کے احکام کے تابع ہونے چاہیے، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کتاب اسی لیے نازل کی ہے کہ ہر طرح کے فیصلے وہ اس کتاب کے احکام کے تابع ہوں۔ دوسرا اصول بما اراک اللہ، جو اللہ نے آپ کو دکھا دیا، آیت کریمہ میں جو فرمائے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر پہ ایسے بہت سے امور کھولتے ہیں جو صراحتاً قرآن میں مذکور نہیں ہوتے، قرآن کریم میں صراحتاً اس کا ذکر نہیں ہوتا، ایسے اصول اللہ سبحانہ وتعالی نبی علیہ السلام پہ نازل فرما دیتے۔ اور تیسرا یہ اراک اللہ بما اراک اللہ سے اسی طرف اشارہ ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جو سنت ہے نبی علیہ السلام کا طریقہ و عمل اور قول، وہ بھی حجت ہے۔ اس کا ثبوت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا جو ہم نے نبی علیہ السلام پہ کھول دیا قرآن کے علاوہ، وہ بھی تمہارے لیے حجت ہے۔ اور تیسرا اصول یہ بتا دیا، ولا تکن للخائنین خصیما، کہ کسی مقدمے میں غلطی پر ہونے والے شخص کی وکالت نہ کی جائے۔ جو شخص وہ غلطی پر ہے
تو کبھی بھی اس شخص کی وکالت نہ کی جائے، اس کا ساتھ نہ دیا جائے۔ جھوٹے مقدمے اور جھوٹے دعوے کی جو پیروی یا وکالت کرنا یا اس کی تائید اور حمایت کرنا، یہ سب حرام ہے۔ آگے فرمائے ان الذین ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم، تو ان میں سے ایک گروہ نے تم کو سیدھی راہ سے بھٹکانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ وما یضلون الا انفسهم، در حقیقت یہ اپنے سوا کسی کو نہیں بھٹکا رہی۔ وما یضرونک من شیء، اور یہ تم کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، اور تم کو ان باتوں کا علم دیا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور تم پر اللہ کا فضل ہمیشہ بہت زیادہ رہا ہے۔ ولولا، اور اگر نہ ہوتا، لو کے معنی واو کے معنی، اور لو اگر، لا نہیں نفی کا ہے، اگر نہ ہوتا فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیہ کا آپ پہ، ورحمت، اللہ کی رحمت، لہمت طائفۃ، ہم یہم کے معنی قصد کرنا، ارادہ کرنا، تو ارادہ کر لیا تھا طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ نے، ایک جماعت نے، ان یضلوک، کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں، سیدھے راستے سے ہٹا دیں۔ انہوں نے آپ کو سیدھے راستے بھٹکانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ وما یضلون، اور یہ شروع میں بھی یضلون کا ہے، لیکن ان کے آنے کی وجہ سے آخر سے نون اعرابی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو وہاں سے نون گر گیا، ان یضلو کا بن گیا۔ اب آگے وما یضلون وہی صیغہ ہے، البتہ اوپر ما ہے یعنی نفی کے لیے، اور وہ گمراہ نہیں کرتے، وہ بھٹکا نہیں رہے، الا مگر انفسہم، اپنے آپ کو۔ وما یضرونک، اور وہ نقصان نہیں پہنچاتے آپ کو، من شیء، کچھ بھی، آپ کو نقصان، ذرا بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وانزل اللہ، اور نازل کی اللہ نے، علیک آپ کے الکتاب، کتاب، والحکمہ، اور حکمہ، وعلمک، اور سکھایا آپ کو۔ علم یعلم کے معنی ہوتے ہیں سیکھنا، علم یعلم تعلیما کے معنی ہے سکھانا، آپ کو سکھایا، ما لم تکن تعلم، جو آپ نہ جانتے تھے۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اللہ کا فضل آپ پہ عظیماً بہت بڑا ہے۔ تو آیت کریمہ میں پہلے تو اشارہ ہے لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، کہ آپ کو جو چور کی بارات کا خیال ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بنو بیرق جو ہیں، ابن ابیرق، بشر یا بشیر، طعمہ، تو یہ چور نہیں ہے، تو فرمایا وہ ظاہر حال کو دیکھ کر اور جو اقوال و شہادت تھی ان کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ یہ سچ کہہ رہی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلان ہے، فرمایا یہ میلان عن الحق یا مداہنت فی الحق ہرگز نہیں، بلکہ صرف اتنی سی بات ہے کہ جس میں یعنی کچھ برائی بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اقوال و شہادت کو دیکھ کر یہ خیال ہوا کہ یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں۔ لہمت طائفۃ منہم، ان میں سے گروہ نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ان یضلوک، آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا لیں اور آپ اس یہودی کے خلاف فیصلہ فرما دیں اور اس کا ہاتھ کاٹ دیں۔ وما یضلون الا انفسہم، یہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، جن کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالی نے خود فرما دیا، پیچھے گزرا بما اراک اللہ، اور یہاں فرمایا علمک ما لم تکن تعلم، اللہ اپنی طرف سے علم دے رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے رسول جو جانتے ہیں، جو وحی ان پہ آتی ہے، چاہے وہ مطلوع ہے یا غیر مطلوع، جو تلاوت کی جاتی ہے قرآن کی صورت میں یا حدیث کی صورت میں، امت اس کو اس کا علم نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں۔ تو یہاں پر میں انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم، حکمت جو ہے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ فرق یہ ہے کتاب میں اور حکمت میں کہ کتاب قرآن کریم جس کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے الفاظ
تو بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اس کے معنی بھی اللہ کی طرف سے، اور اس کے مقابلے میں جو حکمت ہے، اس کے الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، اس لیے یہ داخل قرآن نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے۔ لیکن اس کے جو معانی ہیں، قرآن کے الفاظ و معانی کی طرح اس کے جو معنی ہیں یہ من جانب اللہ ہوتے ہیں، اور اس لیے دونوں پر عمل کرنا یہ واجب ہے، قرآن پر بھی اور حدیث پر بھی۔ اسی لیے بعض فقہا نے لکھا ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک مطلوب جو تلاوت کی جاتی ہے اور ایک غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ یعنی آسان الفاظ میں وہی مطلوب قرآن کا نام ہے، جس کے معنی الفاظ دونوں اللہ کی جانب سے، اور غیر مطلوب یہ حدیث رسول کا نام ہے، جن کے الفاظ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں لیکن معانی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے۔ اور آگے فرمایا علمک ما لم تکن تعلم، آپ کو وہ سکھایا جس کا آپ کو علم نہ تھا۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کے برابر تمام کائنات کا علم وہ محیط نہ تھا۔ جیسے عام طور پہ بعض جاہل لوگ خیال کرتے ہیں کہ جتنا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے اتنا نبی علیہ السلام کے پاس، پر میں ایسا نہیں ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کا جو علم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو علم عطا کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس میں کلام نہیں ہے کہ وہ ایسا علم ہے کہ ساری مخلوقات کے علم سے وہ زائد ہے، اور مخلوق میں کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ ایک بریلوی مسلک کے عالم دین، بڑے محقق آدمی تھے، قرآن کریم کی تفاسیر بھی لکھی ہیں، حدیث کی کتابوں کی شروحات بھی لکھی۔ تو ان کی تفسیر ہے تبیان القرآن، تبیان الفرقان، دو تفسیریں انہوں نے لکھی۔ تو اس میں وہ نبی علیہ السلام کے علم کے متعلق لکھتے ہیں کہ یقیناً نبی علیہ السلام کا جو علم ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، وہ اپنے مسلک کے مطابق لکھتے ہیں کہ وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ لیکن آگے فرماتے ہیں کہ چونکہ عالم الغیب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، اور عام طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عالم الغیب کہا جاتا ہے، تو فرمایا جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم الغیب اس کا لقب ہے، تو نبی علیہ السلام کے لیے ہم یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ اگرچہ اپنے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام کو غیب کا علم تھا، لیکن کہتے ہیں ہم عالم الغیب نہیں کہہ سکتے۔ تو ہمارے حضرات وہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے اس کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن نبی علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو علم عطا کیے جن چیزوں کا، تو وہ تمام انبیاء اور باقی جو انسان ہیں سب کے علم سے زیادہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، فرمایا آپ پہ اللہ کا فضل وہ بہت عظیم ہے۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل آپ پہ یہ ہے کہ آپ کو نبوت عطا کی، پھر اس کے بعد بڑا فضل فرمایا آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنایا، سب کتابوں سے افضل کتاب عطا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے افضل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین سب سے زیادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دوسرے تمام حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ان کے معجزات سے زیادہ۔ تو اس لیے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور تم پر اللہ کا فضل ہمیشہ بہت زیادہ رہا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، لوگوں کی بہت سی خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی، الا من امر بصدقۃ، الا یہ کہ کوئی شخص صدقے کا، او معروف یا کسی نیکی کا، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے، ومن یفعل ذلک، اور جو شخص یہ کام کرے گا ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم اس کو زبردست، ایسے شخص کو ہم زبردست ثواب عطا کریں گے۔ لا خیر، کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے، اچھے نہیں ہے، کثیرن بہت سارے، من نجواہم ان لوگوں کی سرگوشیوں میں، نجوا سرگوشی کو کہا جاتا ہے، سرگوشی کرنے والے، نجوا واحد
جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، نون جیم واو اس کا مادہ ہے، اور نجوہ بلند جگہ کو بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے ایک معنی علیحدہ کسی مقام کی طرف جانا، کسی مقام پہ چھوڑنا، اور یہ جو نجوہ لفظ ہے اسی سے استنجا کا لفظ ہے، کیونکہ استنجا کے لیے رفع حاجت کے لیے بندہ کسی الگ مقام کو تلاش کرتا ہے، تو گویا یہ جو نجوہ ہے اس میں ہر صورت یعنی علیحدگی اور خلوت کا مفہوم غالب ہے، تو جو سرگوشی کی جاتی ہے اس میں بندہ علیحدہ ہو جاتا ہے کسی ایک کی طرف، کسی ایک کے ساتھ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے فرمائے لوگوں کی بہت سی خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے، الا سوائے ان لوگوں کی سرگوشیاں من جو امر بصدقۃ جو حکم دے یعنی نیکی کا، جو مشورہ دینے کے، امر کا لفظ جس طرح حکم کے لیے آتے اسی طرح ترغیب دینے کے لیے، تلقین کرنے کے لیے بھی آتے ہیں، کہ جو مشورہ دے، تلقین کرے، ترغیب دے بصدقۃ صدقے کا، او معروف یا کسی معروف اس کام کو کہا جاتا ہے کہ شریعت کے اندر جس کام کو پسندیدہ کہا گیا اسے معروف کہا جاتا ہے، شریعت نے جس کام کو اچھا کہا، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے، ومن یفعل اور جس نے کیا ذالک یہ ان کاموں میں سے اس طرح کی سرگوشی کی، اس طرح کی نجوا کی، ابتغاء چاہتے ہوئے، بغا یبغی کے اصل معنی ہے تلاش کرنا، چاہنا، مرضات اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کو، جو اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا، فسوف نؤتیہ اجرا پس ہم قریب نؤتیہ ہم اسے دیں گے، جمع متکلم کا صیغہ، اجرا عظیما بڑا اجر۔ تو فرمایا کہ لوگوں کی جو اکثر سرگوشیاں اس میں کوئی خیر نہیں ہے، یہ جو منافق تھے، حیلہ گر تھے، یہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کان میں باتیں کیا کرتے تھے، منافقین کے جو بڑے تھے، سردار تھے، اور اس سے یعنی کوئی اس طرح کی خاص بات نہیں ہوتی تھی، لیکن بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سرگوشی کیا کرتے تھے، اور اس لیے کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں میں، صحابہ کرام میں اپنا اعتبار بڑھائیں، تاکہ صحابہ دیکھیں وہ کہیں کوئی خاص بات یہ کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام ان سے سرگوشی کر رہے ہیں، یہ الگ کوئی خاص بات ہے جو صرف ان کے ساتھ کی جا رہی ہے، تو اس لیے وہ نبی علیہ السلام سے سرگوشی کیا کرتے تھے، اور خود بھی مجلس میں بیٹھ کر آپس میں بےہودہ سرگوشی کیا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کے منصوبے بنایا کرتے، تو اس لیے فرمائے کہ ان منصوبوں میں، سرگوشی کے اندر، ان حیلوں میں کوئی خیر نہیں ہے، سوائے الا من امر، سوائے ان سرگوشیوں کے کہ جو شخص کسی شخص کو تلقین کرے نیکی کے، صدقے کا حکم دے، تو ایسی جو سرگوشیاں ہیں وہ سرگوشیاں وہ اچھی سرگوشیاں ہیں، یعنی جو صدقے کا حکم ہے یا کسی معروف کام کا حکم ہے یا لوگوں کے درمیان صلح صفائی، تو اس کو بھی کسی اگر مصلحت ہو بڑی مجلس میں وہاں بھی کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسے کام کی ترغیب اور ایسے کام وہ علیحدگی میں کیے جائیں۔ تو ان میں پہلا کام من امر بصدقۃ جو صدقے کا حکم دے، اب صدقہ جو ہے یہ صرف یعنی مالی صدقے کو نہیں کہا جاتا، حدیث میں صدقے کی بہت ساری قسمیں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ کسی کو سلام کرنا صدقہ ہے، خندہ پیشانی سے ملنا صدقہ ہے، اور کسی کے کام میں ہاتھ بٹانا، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز اسے ہٹانا، تو یہ تمام چیزیں یہ صدقہ ہیں۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کا جو بدن ہے، جسم، اس میں 360 جوڑ ہیں، اور روزانہ اس پہ 360 صدقے یہ لازم ہیں۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ روزانہ 360 صدقے کون کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ صدقہ ہے، الحمدللہ صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائی، اور پھر فرمایا کہ جو شخص چاشت کی نماز پڑھ لیتا ہے، جب سورج تھوڑا بلند ہو جاتا ہے اس وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے، تو اس کے روزانہ کے بدن کے جو 360 صدقے ہیں وہ اس سے ادا ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا عمل، اور ایک روایت میں، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ بھی احد پہاڑ جتنا ہو جائے گا۔ اور دوسرا عمل وہ صلح کرانے کی فضیلت، کہ لوگوں کی جو باہمی رنجش ہیں ان کو دور کرنے
اور ان کے آپس میں مصالحت موافقت پیدا کرنے کے متعلق قرآن کریم کی آیت میں ترغیب دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، اے میرے صحابہ کیا میں تم کو ایسا کام نہ بتلاؤں کہ جس کا درجہ روزے، نماز اور صدقے میں سب سے افضل ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے، بلا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین، وہ کام اصلاح ذات البین، یعنی دو شخصوں کے درمیان کوئی رنجش پیدا ہو جائے تو اس کو دور کر کے آپس میں صلح کرانا اور فساد کو ختم کرنا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فساد ذات البین ہی الحالقہ، لوگوں کے آپس میں جو جھگڑے ہیں، فساد ہیں، یہ منہ دینے والی چیز ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ جھگڑا سر کو نہیں مونڈتا بلکہ انسان کے دین کو مونڈ ڈالتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، بخاری و مسلم، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ صلح کے لیے جھوٹ تک بولنے کی اجازت ہے، یعنی توریہ کرنا، کہ بندہ کسی کے پاس چلا جائے، کسی کے ساتھ اس کا اختلاف ہے تو اس سے کہے کہ بھئی وہ تو تمہیں دعا دے رہا ہے، وہ تو تمہارے لیے دعائیں کرتا ہے۔ تو یقیناً التحیات میں جب ہم پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ اسے توریہ کہتے ہیں کہ سری جھوٹ تو نہ کہے لیکن اس طرح کی کوئی بات کہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے کہ جو الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے کوئی جھوٹی بات کر دیتا ہے، فینوی خیرا ویقول خیرا، اس کا ارادہ اچھا ہوتا ہے، اس کی بات اچھی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ سرگوشی اگر آپ نے کرنی ہے صدقے کے لیے کریں، کسی معروف کام کے لیے کریں، یا اصلاح ذات البین، اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح صفائی کے لیے آپ سرگوشی کریں۔ فمن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما، جس نے یہ کام کیا ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، یعنی نیکی و صدقے کا حکم اصلاح بین الناس کے لیے اخلاص رضا الہی ضروری ہے، وگرنہ یہ نیکیاں بھی وبال جان بن جائیں گی۔ اگر لوگوں کو صدقے کا حکم دے رہا ہے یا لوگوں کے درمیان وہ صلح صفائی کر رہا ہے، لیکن اس نیت سے کہ بھئی لوگوں میں میری شہرت ہو جائے، لوگ کہیں ہاں بھئی فلاں یہ تو لوگوں کے جرگے کرتا ہے اور لوگوں کے درمیان صلح صفائیاں کرتا ہے، میرا نام ہوگا، فرمایا اگر اس طرح کا اس کا خیال ہوگا تو یہ نیکیاں بھی اس کے لیے وبال جان بن جائیں گی۔ اس لیے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرے گا، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کو ہم بڑا اجر دیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ مسجد نبوی کی ایک نماز وہ چھوڑ دی، دو صحابہ کرام کے درمیان صلح صفائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، اور پھر وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اس کو ہم اسی راہ کے حوالے کر دیں گے جو اس نے خود اپنائی ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اسے دوزخ میں جھونکیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، يُشَاقِق واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، مضارع مجزوم ہے من کی وجہ سے، من جو شخص، یشاقق مخالفت کرتا ہے، شقن کے معنی طرف، ضد کو کہا جاتا ہے مخالفت کو، تو جو مخالفت کرتا ہے الرسول، رسول کی، من بعد، بعد اس کے، ما تبینہ کے واضح ہو گیا اس کے لیے، الہدا سیدھا راستہ، ہدایت اس کے سامنے واضح ہوگی، اس کے بعد اس نے رسول کی مخالفت کی، وَيَتَّبِعْ، اور اس نے پیروی کی، غیر سوائے سبیل المومنین، مومنوں کے راستے، مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی اس نے پیروی کی، نُوَلِّهِ، ہم اس کو حوالے کر دیں گے، جمع متکلم کا صیغہ، ہم پھیر دیں گے اس کو، ہم اس کو مختار بنا دیں گے، ما تولا، جس طرف اس نے منہ موڑا، وہ پھر گیا جس طرف،
جدھر وہ خود جانا چاہتا ہے ہم اسے ادھر ہی جانے دیں گے. ونصلیہ، یہ بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے مضارع کا. اصلاح کے معنی داخل کرنا. صلیون اس کا مادہ ہے کہ ہم اس کو داخل کریں گے، ہم اس کو آگ میں پھینکیں گے، جہنم میں داخل کریں گے. وساعت اور برا ہے وہ مصیرن ٹھکانا. کہ جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے، مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرے، اس کو ہم اسی راہ کے حوالے کر دیں گے جو اس نے خود اپنائی ہے، اور اسے دوزخ میں جھونکیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. تو یہ اسی منافق کے حوالے سے آیت کریمہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس کے سامنے واضح تھا، لیکن پھر بھی وہ کفار مکہ سے جا ملا اور اس نے صراحتاً کفر کو اختیار کر لیا، دین اسلام کو چھوڑ دی. فرمایا جب اس نے کفر کو اختیار کیا، ہم نے اس کو کفر ہی کے حوالے کر دیا. نولیہ ما تولا، جدھر وہ جانا چاہتا تھا ہم نے ادھر ہی اس کو بھیج دیا. تو آیت کریمہ میں دو چیزوں کا جرم عظیم اور یعنی دخول جہنم کا سبب ہونا بیان فرمائے. ایک چیز مخالفت رسول ہے، یشاقق الرسول، اور یہ ظاہر ہے کہ مخالفت رسول وہ کفر ہے، وبال عظیم ہے. اور دوسری چیز وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اپنانا. جس کام پر سب مسلمان متفق ہوں اس کو چھوڑ کر ان کے خلاف کوئی اور راستہ اختیار کرنا. تو یہ جو چیز ہے مومنوں کے راستے کو چھوڑ کے، یہ بھی جرم عظیم ہے اور جہنم میں داخل ہونے کا یہ سبب ہے. اکابر علماء نے لکھا ہے کہ اجماع امت اس آیت کریمہ میں یہ جو یتبع غیر سبیل المومنین، اس سے اجماع امت کا ثبوت ملتا ہے کہ اجماع امت کا منکر کافر اور جہنمی ہے. تفسیر عثمانی میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ انہوں نے لکھا، یعنی اجماع امت کا ماننا یہ فرض ہے. اور اس آیت کریمہ سے تمام علماء بالخصوص امام شافعی رحمہ اللہ انہوں نے اجماع کی حجت پر استدلال کیے. اجماع کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس مسئلے پر پوری امت مسلمہ متفق رہی ہو، سب کا اتفاق ہو کہ یہ یقینی طور پہ برحق ہے، تو اس چیز کی مخالفت یہ جائز نہیں ہے. اسی کو اجماع امت کہا جاتا ہے. یعنی جس طرح قرآن اور حدیث اس کے بیان کردہ احکام اس پر عمل کرنا واجب ہے، اسی طرح امت کا اتفاق جس چیز پر ہو جائے تو اس پر بھی عمل کرنا واجب ہوتا ہے، اور اس کی مخالفت وہ گناہ عظیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ید اللہ علی الجماعہ من شذ شذ فی النار، جماعت کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور جو شخص مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہو گیا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. امام شافعی رحمہ اللہ کا واقعہ تقریباً اکثر مفسرین کرام نے یہاں نقل کیا ہے. تفسیر کبیر میں امام راضی رحمہ اللہ انہوں نے تو لکھا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ وہ اجماع امت کی حجت پر، اس کے دلیل ہونے پر قرآن کریم سے کوئی آیت دیکھ رہے تھے کہ بھی اجماع امت یہ تو واجب ہے، لازم ہے، اس کی مخالفت کفر ہے، لیکن آیا قرآن میں اس پر کوئی دلیل ہے یا نہیں؟ تو فرمایا انہوں نے قرآن کریم کو 300 مرتبہ پڑھا، اس کے بعد یہ آیت کریمہ انہیں ملی. حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب رحمہ اللہ اپنی تفسیر دروس قرآن میں فرماتے ہیں کہ امام راضی رحمہ اللہ نے جو 300 مرتبہ قرآن کریم پڑھنے والی روایت نقل کی، فرمایا وہ درست معلوم نہیں ہوتی. اور اس میں ایک اور روایت یہ ہے کہ 3 دن تک روزانہ 3 مرتبہ قرآن کریم کی مکمل تلاوت کی. فرمایا یہ روایت درست ہے. اور معارف القرآن میں مفتی شفیع رحمہ اللہ انہوں نے تو لکھا ہے کہ ہر روز دن میں 3 مرتبہ اور رات میں 3 مرتبہ پورا قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے. تو جب انہوں نے یعنی ان کا یہ معمول بنا تو اس میں انہوں نے اجماع کی حجت پر جب ان سے دلیل مانگی گئی تو انہوں نے یہی آیت کریمہ پیش کی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلنا، یہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ جرم عظیم ہے اور جہنم میں جانے کا سبب ہے. اس لیے فرمایا اجماع امت یہ یعنی لازم ہے اور واجب ہے. آج بہت سارے ایسے حضرات کہ جو یعنی صرف قرآن و حدیث پہ زور دے رہے ہیں کہ قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، اور اجماع جو ہے اس کے منکر ہیں، وہ اجماع کو مانتے نہیں. باقی جتنے بھی حضرات علماء کرام ہیں، تمام جو چاروں امام ہیں، ان کے نزدیک کسی بھی حکم کے ثابت ہونے کے لیے 4 چیزیں ہیں. سب سے پہلے قرآن کریم ہے،
اس کے بعد حدیث ہے، تیسری چیز اجماع امت ہے جس پہ اجماع ہو جاتا ہے تو وہ جو چیز ہے اس کی اتباع وہ بھی لازم اور ضروری، اور چوتھی چیز وہ قیاس ہے کہ بہت ساری ایسے نئے احکام ہمارے سامنے آئیں گے، نئے مسائل آئیں گے جن کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، حدیث میں ذکر نہیں ہے، اجماع میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، تو ایسی جو چیز ہے اس کو ہم قیاس کریں گے۔ قیاس کا معنی یہ ہے کہ اس سے ملتا جلتا کوئی حکم وہ ہم قرآن میں تلاش کریں گے یا حدیث میں تلاش کریں گے، یا تو اسی کو اگر اس سے ملتا جلتا کوئی حکم جس کی علت ایک ہو، اس سے اس کی علت وہ ملتی جلتی ہو، تو اس کو لے کر جو اس کا حکم ہوگا وہی حکم ہم یہاں پہ لگا دیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ سورہ نساء رکوع نمبر 18 ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به، اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس سے کمتر ہر گناہ کی جس کے لیے چاہتا ہے بخشش کر دیتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ راہ راست سے بھٹک کر دور جا گرتا ہے۔ ان نافیہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ سبحانہ و تعالی نہیں بخشتا، لا یغفر معاف نہیں کرتا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، اس کے ساتھ کسی کو حصہ دار بنایا جائے۔ وَيَغْفِرُ، اور معاف کر دیتا ہے، مَا دُونَ ذَلِكَ، اس سے نیچے، دونہ کے کئی معنی آتے ہیں، اس کے نیچے، اوپر، آگے پیچھے، یہ سب معنی، تو یہاں معنی یہ ہے اس سے کم تر، اس کے علاوہ، شرک کے علاوہ، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے، شرک کے علاوہ جتنے بھی اس کے گناہ ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ ومن یشرک باللہ، اور جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، کسی اور کو اللہ کے ساتھ حصہ دار بنائے گا، فقد ضل ضلالا، یقیناً وہ گمراہ ہوا، ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں وہ جا گرا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کے متعلق حکم دیا ہے کہ شرک کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی گناہ ہے وہ معاف فرما دیں گے، لیکن شرک اور کفر، اس کی جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی اسے معاف نہیں کریں گے، ہمیشہ کے لیے ایسے لوگ وہ جہنم میں جلیں گے۔ شرک کی معافی نہیں ہے، شرک جس طرح کا بھی ہو، عبادت میں شرک ہو یا تصرف کے اندر شرک ہو، پکار میں شرک ہو، کہ بھی ان تمام چیزوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو پکارا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے مانگا جائے۔ اب یہاں پہ یہ جو سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 116، اور اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 48، وہ بھی تقریباً یہی آیت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ، وہاں پہ ہے فقد افترى اثما عظیما، آیت نمبر 48 کے آخر میں فقد افترى اثما عظیما، اور یہاں ہے فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے اور وجہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ وہاں فقد افترى اثما عظیما فرمایا اور یہاں فقد ضل ضلالا بعیدا۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ معرف القرآن میں فرماتے ہیں کہ اس کی جو یہاں پہ فرق ہے اس وجہ یہ ہے کہ وہاں قرآن کریم کے مخاطب وہ اہل کتاب تھے، یہود و نصارہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ کے ساتھ ان کی ضد اور ہٹ درمی، اس بنا پر وہ تورات کے جو احکامات تھے اس کا بھی انکار کر لیتے تھے۔ تورات کو ماننے والے، بائبل کے ماننے والے، اور تورات، زبور، انجیل کے اندر نبی علیہ السلام کے حوالے سے پیشگوئیاں موجود ہیں، تبشیرات موجود ہیں، لیکن انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ اس لیے وہاں پر میں فقد افترى اثما عظیما، جب ان سے کہا جاتا کہ بھئی کیا تورات میں نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی پیشگوئی نہیں ہے، تو وہ جھوٹ بولتے کہ نہیں، تورات میں ایسی کوئی بات نہیں۔ تو اس لیے وہاں فرمایا کہ یقیناً انہوں نے افترا کیا، جھوٹ باندھا، بڑا گناہ، تو وہ تورات پر بھی بہتان باندھتے تھے۔ اور یہاں چونکہ مخاطب وہ مشرکین مکہ ہیں، کفار ہیں، تو توحید کے عقلی دلائل واضح ہونے کے باوجود وہ اپنے خود تراشیدہ جو بت ہیں ان کی عبادت کیا کرتے تھے، جو کہ پرلے درجے کی ضلالت اور گمراہی ہے۔ حالانکہ ادنا عقل والا بھی وہ بھی اسے ابا کرتا ہے، انکار کرتا ہے کہ بھئی
ان بتوں کی پوجا پاٹ نہ کی جائے. تو اس لیے یہاں پر میں فقد ضل ضلالا بعیدا کہ یہ دور کی گمراہی کے اندر جا گرا. اب یہاں یہ جو فرمایا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ، جو شرک کرے گا فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ یعنی بہک کر دور گمراہی میں جا گرا. اب یہ کفر اور شرک کی جو سزا ہے تو یہ دائمی کیوں ہے، ہمیشہ کیوں ہے؟ ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ وہ لوگ جن کی عمر 60-70 سال ہے، مسلمان ہیں، اب انہوں نے کیا کیا کہ 60-70 سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی، اب ان کے لیے آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں. اور جو کافر ہیں وہ 60-70 سال اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار لیتے ہیں، کفر میں، شرک میں، اور مرنے کے بعد ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ جی یہ وجہ کیا ہے، آیا یہ ظلم نہیں ہے؟ تو علماء نے لکھا وجہ یہ ہے کہ ایک مشرک اور کافر باوجود اس کے اس کی عمر محدود ہے، مدت عمر جو ہے وہ محدود ہے، اور اس کی جو سزا ہے وہ غیر محدود اور دائمی ہے. تو وجہ یہ ہے کہ کفر و شرک کرنے والا کیونکہ وہ اس کو جرم ہی نہیں سمجھتا، اور اس کا خیال یہ ہے، عزم اور قصد یہی ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں، میں اسی حال پہ ہوں، کفر پہ ہوں، اور مرتے دم تک جب وہ اسی پہ قائم رہا اپنے اختیار کی حد تک، اس نے وہ جو جرم ہے اس کو ہمیشہ کر لیا. تو اس لیے علماء نے لکھا چونکہ اس کا خیال یہ ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں میں کفر پہ زندگی گزاروں گا، چاہے 60-70 سال ہے یا 500,000 سال. اس کے مقابلے میں ایک مومن، اس نے یہ تہیہ کیا ہے، اس نے یہ قصد و ارادہ کیا ہے کہ جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاروں گا، اللہ کے احکامات کے مطابق. تو اس لیے چونکہ اس نے تہیہ اور قصد کیا ہے تو لہذا آخرت میں اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت ہوں گی، اللہ کی نعمتیں ہوں گی. اب یہ جو ظلم ہے اس کی بھی 3 قسمیں ہیں، یعنی انسان جو گناہ کرتا ہے دنیا میں تو اس گناہ کی 3 صورتیں، 3 قسمیں. ایک تو وہ گناہ ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی نہیں بخشیں گے. دوسری قسم گناہ کی وہ ہے گناہگاروں کی کہ جن کی مغفرت ہو سکے گی. اور تیسری قسم کے وہ گناہگار ہوں گے کہ جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان سے لیے بغیر نہیں چھوڑیں گے. اب پہلی جو قسم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہرگز نہیں بخشیں گے تو یہ یعنی شرک ہے، کفر ہے. دوسری جو قسم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کی یعنی مغفرت فرمائیں گے، معاف فرما دیں گے، تو وہ حقوق اللہ ہے. اللہ کے حق کسی نے ضائع کیے تو آیت کریمہ میں فرمایا یغفر لمن یشاء، جس کے لیے چاہیں گے وہ بخشش فرما دیں گے. اور تیسری قسم کا جو ظلم ہے، گناہ ہے، وہ حقوق العباد کی خلاف ورزی ہے. تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک بدلہ نہیں لیں گے تب تک نہیں چھوڑیں گے، اس شخص کے حوالے کریں گے کہ تم اس کو معاف کرتے ہو یا اس سے بدلہ لیتے ہو. اب یہ جو شرک ہے تو شرک کی حقیقت کیا ہے، شرک کسے کہا جاتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق کو عبادت یا محبت اور تعظیم میں اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھنا یہ شرک ہے. کسی مخلوق کی عبادت وہ اللہ کی طرح اس کی عبادت کر رہا ہے، یا جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ محبت، اس طرح محبت اور تعظیم وہ اس مخلوق کی کر رہا ہے، تو یہ شرک ہے اور یہ کفر ہے. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. إن يدعون إلا من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. اللہ کو چھوڑ کر جن سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، جن کو یہ پکار رہے ہیں، الا اناسا، وہ صرف چند زنانیاں ہیں. وَإِن يَدْعُونَ، اور جس کو یہ پکار رہے ہیں، الا شیطانا مریدا، وہ سرکش شیطان کے سوا کوئی نہیں. ان یدعون نفی کا ہے، یہاں پہ ان نافیہ ہے. ان یدعون یعنی نہیں پکارتے یہ لوگ، من دونہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا. پہلے بھی دون کا لفظ ہے، یہاں بھی. وہاں دون کے معنی تھی کمتر، اور یہاں من دونہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ، اللہ سوائے اس کے، اناسا چند زنانیاں، عورتیں، اناسن عورتیں، انسا کی جمع عورت. معبودان باطلہ کو اناس کہا گیا. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ نہیں پکارتے، عبادت نہیں کرتے، پکار نہیں لگاتے، الا مگر شیطان، شیطان، مریدن سرکش.
ہر خیر سے خالی. ایک مرید ہے، ایک مرید. اگر میم پر پیش ہو مرید، وہ ارادہ کرنے سے ہے، ارادہ کرنے والا، قصد کرنے والا. کسی شیخ کے ہاں جو زانو تلمس طے کرتا ہے، اس کی شاگردی اختیار کرتا ہے، وہ اپنی اصلاح کی قصد کرتا ہے، اسے مرید کہا جاتا ہے. اور ایک مرید ہے میم کے زبر کے ساتھ، مرید، مارد، ممرد، اس کے معنی ہوتے ہیں متمرد، یعنی اطاعت سے خارج، سرکش، ہر خیر سے خالی، اسے کہا جاتا ہے مرید. تو یہ اتباع نہیں کرتے، پکار نہیں لگاتے مگر شیطان کو، اور ایسا شیطان جو سرکش ہے. یہاں پر میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شرک کے بعد کہ یہ جو مشرکین مکہ ہے یہ نہیں پکارتے، جن سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف کچھ عورتیں ہیں. تو یہ جو اناسا کا لفظ میں علماء کرام نے اس کی مختلف وجہیں لکھی ہیں کہ بھئی یہاں پہ یہ کیوں فرمایا گیا کہ یہ عورتوں کی عبادت کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. امام ضحاک رحمہ اللہ ان کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مشرکین وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے تھے اور اس بات کے مدعی تھے کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے قرب کا موجب ہیں. تو انہوں نے خوبصورت شکل میں ان کے مجسمے تراشے اور کہا کہ یہ الیاذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، ان کی شبیہ ہیں جن کے ہم پرستش کرتے ہیں. وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناسا، کہ انہوں نے ملائکہ ان کو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دی اور ان کی مورتیاں بنا کے، بت بنا کے ان کی عبادت شروع کی. بعض حضرات وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ جو بت بنائے تھے ان بتوں میں سے کچھ تو یعنی ایسے بت تھے جو ان کے معبودان باطل تھے. قرآن کریم میں جن کا ذکر آتا ہے تو یہ جن کے نام آئے ہوئے ہیں قرآن میں یہ تقریباً 12 ہیں. تو ان میں سے کچھ مذکر تھے اور کچھ مؤنث تھے، اور جو مؤنث تھے تو وہ یعنی انہوں نے کیا کیا تھا کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے یا الہ کا لفظ ہے تو اسی کی مؤنث انہوں نے لات نامی جو بت ہے الیاذ باللہ کہ یہ الہ کا مؤنث ہے اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے. منان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے، اس کے مقابلے میں انہوں نے مؤنث منات نکال لیا تو اس کی عبادت کیا کرتے تھے. عزیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام، اس کے مقابلے میں عزا قرآن کریم میں یہ نام آئے ہوئے، اس کی عبادت کیا کرتے تھے. اسی طرح اصاف اور نائلہ اور اصاف یہ دو جن کا واقعہ گزر چکا ہے کہ مرد و عورت تھے جنہوں نے الیاذ باللہ کعبہ میں زنا کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بت بنا دیا تھا، پتھر بن گئے. تو انہوں نے شروع میں بطور عبرت کے خانہ کعبہ کے باہر وہاں پہ انہوں نے رکھا کہ بھی لوگ ان سے عبرت حاصل کریں کہ کعبہ کے اندر گناہ، اس کی نحوست کیا ہے اور اس کے اوپر یہ کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی سزا کیا ہے. لیکن بعد میں کرتے کرتے انہی کی بعد والوں نے پوجا پاٹ شروع کر دی. تو قرآن کریم میں جو ان کے معبودان باطل ہیں، جو بت ہیں، تو جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ ان میں سے 12 جو ہیں ان کے نام آئے ہوئے، 5 جو ہیں ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، قوم نوح کے بت تھے اور سورہ نوح میں ان کا ذکر آئے گا. بعل کا لفظ ہے اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین. حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم بال کو پکارتے ہو، سورہ صافات میں ہے، اور سب سے بہتر خالق اس کو چھوڑ دیتے ہو. اس کے بعد جو آج کی ہماری یہ سبق کے اندر جو اناسا کا لفظ ہے کہ یہ عورتیں، تو ان سے ان کے جو بت مراد تھے تو یہ 3 لات، منات اور عزا، 3 بت تو یہ تھے. اور مشرکین ان کا دستور یہ تھا کہ وہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صرف خدائے برتر کی حیثیت سے مانتے تھے، اور پھر اس کی جو مختلف صفات ہیں اس کو انہوں نے مختلف چھوٹے خداؤں یا دیوتاؤں سے مختص کر دیے تھے. اور پھر اسی پہ بس نہیں کرتے تھے بلکہ دیوتاؤں سے انہوں نے یعنی دیویاں بھی اس سے بنا لیتے تھے اور ان کی پرستش شروع کر دیتے تھے. اور ان کا نظریہ یہ تھا، خیال یہ تھا کہ ان کی جو پوجا پاٹ ہے، نظر و نیاز ہے، اس سے ہم بڑے خدا یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب وہ حاصل کرتے ہیں. اور یہ صرف یعنی مشرکین عرب میں نہیں تھا بلکہ دیوی اور دیوتاؤں کا جو تصور ہے یہ مصر، یونان، ہندوستان، عرب میں بھی رائج تھا. تو اب یہاں پہ یعنی قرآن کریم میں جن 3 ان کی دیوتاؤں کا ذکر ہے ان میں لات ہے، یہ الہ کا مؤنث، اور اس کا جو آستان تھا جہاں پہ یہ لوگ اس کی عبادت کیا کرتے تھے وہ طائف میں تھا. بنو ثقیف والے وہ اس کے معتقد تھے، وہ اس کی عبادت کیا کرتے تھے. عزا یہ عزیز سے مؤنث ہے بمعنی عزت والی،
اور یہ قریش کی خاص دیوی تھی، اور اس کا جو آستان تھا یا اس کا جو آستانہ وہ مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلا میں فراز نامی مقام تھا، وہاں پہ تھا۔ فتح مکہ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ تم جاؤ اور وہاں وادی نخلا میں وہاں عزا نامی بت ہے، اس کو ختم کرو، اس کا خاتمہ کرو اور آ جاؤ۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں گئے تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے بت خانے پر، تو انہوں نے ان کو بھگا دیا، وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے، وہاں ایک درخت تھا اس کو کاٹ دیا، واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہاں جو لوگ تھے وہ بھاگ گئے۔ فرمایا عزا کا کیا کیا یا رسول اللہ؟ وہاں تو کوئی عزا نہیں تھی، یعنی کوئی اس طرح کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں عزا نامی ایک عورت ہے اور جو نیچے تہہ خانے میں رہتی ہے، تم جاؤ اور اسے قتل کرو۔ جب وہ واپس آئے تو وہاں وہ عورت نکلی اور وہ کچھ بین کر رہی تھی کہ عزا تمہارا کیا ہوگا، کہ تمہارے ماننے والے وہ ختم ہو گئے، بھاگ گئے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا اور پھر واپس آئے۔ تو اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عزا کی پوجا پاٹ نہیں ہوگی، اس کی عبادت نہیں ہوگی۔ اور تیسری جو ان کی جو دیوی تھی اس کا نام منات ہے، اور اس کا جو آستان تھا، اس کا جو بت خانہ تھا وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان بحر احمر کے کنارے قدید کے مقام پر واقع تھا۔ بنو خزاعہ، اوس اور خزرج وہ اس کے معتقد تھے، اور باقاعدہ یعنی اس کا حج اور طواف کیا جاتا تھا۔ زمانہ حج میں جب حجاج وہ طواف بیت اللہ، عرفات اور منا سے فارغ ہوتے تو وہیں سے پھر منات کی زیارت کے لیے یعنی لبیک کی سزائیں لگاتے ہوئے وہاں چلے جاتے اور حج کی نیت کرتے، اور وہاں جا کے اس کا طواف حج کیا جاتا تھا۔ سورہ نجم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، فرأیتم اللات والعزی ومنات الثالثۃ الاخری، بھلا تم نے لات و عزا اور تیسری ایک اور دیوی منات اس کی حقیقت پر کبھی غور کیا ہے؟ الکم الذکر ولہ الانثی، کہ بیٹے تمہارے لیے ہوں اور بیٹیاں وہ خدا کے لیے ہوں۔ تلک اذا قسمۃ ضیزہ، فرمائے یہ تو بڑی یعنی دھاندلی کی تقسیم ہے۔ اور اس کے بعد 10، 11، 12 جو باقی بت ہیں وہ شمس، قمر اور شارہ، سورج، چاند اور شارہ نامی ستارہ کی ان کی بھی وہ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ فرمایا ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے جن سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں وہ صرف چند زنانیاں ہیں، اور جس کو یہ پکار رہے ہیں ان یدعون الا شیطانا مریدا، وہ سرکش شیطان کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ سرکش شیطان ہے کہ جس کو یہ لوگ پکار رہے ہیں اور اس سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ